خانیوال کے گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک شخص پر الزام لگا مذہب کی توہین کا. کہا گیا اس نے قرآن پاک کے کچھ اوراق کو جلا دیا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ہجوم اکٹھا ہوا اور اس ہجوم نے اس کو رسیوں سے باندھ کر پتھر مار کر ہلاک کر دیا. پولیس وہاں پر پہنچی لیکن بے بس نظر آئی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ فیصل آباد میں پیش آنے والا تھا کہ پولیس پہنچ گئی اور ہجوم سے اس شخص کو, اس ملزم کو یا جس پر الزام لگا اس کو بچا لیا گیا. اب یہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں لوگ اگر کسی شخص کو ایسا سمجھتے ہیں یا پاتے ہیں کہ اس نے کہیں کسی مذہب کی توہین کی ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو کیوں خود سے کوشش کرتے ہیں کہ عدالت بن جائیں, انصاف بھی وہیں پر فراہم کرنے کی کوشش کریں؟ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ صحیح طرح لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا. اگر سزا کی بات کی جاتی ہے تو پوری قوم نے دیکھا, ہم نے سیالکوٹ کے حوالے سے دیکھا, اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں, کسی کو نہیں چھوڑا گیا. اب پھر سے گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کم از کم کوئی 85 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور 120 سے زائد چھاپے مارے گئے ہیں. غلام رضا صاحب, اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے پھر اس کا نوٹس لیا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے کہ ہجوم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں قانون کو لینے لگ جائے. کیا یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ عدم برداشت کا رویہ سوسائٹی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم یہ اس کی وجوہات کی جانب جائیں تو بہت ساری ایسی سوسائٹل چینجز ہیں, بیہیورل چینجز ہیں ڈے بائی ڈے جو تمام طبقہ فکر کو افیکٹ کرتی ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام جو ہیں, اگر ہم بات کریں کہ جید علماء کرام جن میں ایٹ لیسٹ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو الشہادۃ العالمیہ فی العلوم العربیہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ کورس کر رکھا ہو, ان کو مساجد سنبھالی جائیں, ان کو مساجد دی جائیں. ایٹ لیسٹ انہوں نے فقہ کا اور قرآن پاک کا اور احادیث شریف کا پورا دور مکمل کیا ہو, جو کہ اس کورس کے کرنے والے جو ہیں وہ ایک جس طرح کوئی بھی کام ایک موٹر مکینک جو ہے وہ جب تک اس کی ڈگری حاصل نہیں کرتا یا پوری طرح کام نہیں سیکھتا تو وہ اس کو مرمت نہیں کر سکتا. نیم حکیم کہتے ہیں خطرہ جان. اسی طرح سے جو مساجد ہیں وہ مولویوں کے سپرد کرنے کی بجائے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا خدا نہ خواستہ یہ کوئی بالکل کسی کی تضحیق کے حوالے سے نہیں ہے, یہ تصحیح اور اصلاح کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کی آنکھ اگر ایک ہے ایک نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو مسجد چھوڑ دیں, اس کو مدرسے میں پڑھا دیں, اس کو مؤذن بنا دیں, یا کسی کہ لنکنت ہے زبان میں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ادھر, یعنی کہ کوئی لمب اگر آپ کا کام نہیں کر رہا, موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو مسجد کی جانب راغب کیا جاتا ہے. جبکہ دنیا بھر میں یہ شعبہ جس طرح سے یہ حاکم ہوتے ہیں وقت کے, ان کے ساتھ قاضی القضاء, قاضی اور مفتی اور زنجبہ, نقبہ, درویش, سالک, فقراء, تو ان سارے یہ درجات روحانیت کے اور عالم کے, یہ وہ لوگ درس دیتے ہیں تبلیغ کا, وہ لوگ درس دیتے ہیں لوگوں کو برداشت کا, تحمل کا, بردباری کا. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم اس کو عام کر دیں, اس کو لوگوں تک پہنچائیں, تو وہاں نعرے نہیں تھے. آقا کے جو ماننے والے تھے, چاہنے والے تھے, وہ نعرے نہیں لگاتے تھے, وہ عملی طور پہ اپنا جو تمام کا تمام عمل تھا وہ کر کے دکھاتے تھے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ کاروبار بھی کرتے تھے, وہ منافع خوری نہیں کرتے تھے, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ غیبت نہیں کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اصلاح احوال کے لیے اپنے ہمسایوں کا, بے شک وہ غیر مذہبی ہوں, ان کا بھی خیال رکھتے تھے. تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپ کے ادھر رائٹ سائڈ پہ بھی, آپ کے لیفٹ سائڈ کے بھی اگر ہمسائے بھوکے مریں گے یا بھوکے رہیں گے تو آپ کے اوپر اس کا عمل دخل, اس کا آپ کے اوپر بھی مقدمہ ہوگا. وہ بالکل صحیح ہے, اس کے اوپر سوال پوچھا جائے گا. تو آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ادھر اگر کوئی یہودی ہے, عیسائی ہے, پارسی ہے, بدھ مت ہے, وہ آپ کے ہمسائے میں اگر وہ ہے
تو وہ اس کا نہیں پوچھا جائے گا، صرف مسلمانوں کا پوچھا جائے گا. آپ تو رحمت للعالمین تھے، تمام عالموں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے رحمت تھے. اور آپ کے دین کے چاہنے والے جو ہیں وہ اگر اس طرح کی ترغیب دیں گے تو میرا تو خیال ہے اس میں سب سے زیادہ سب سے بڑا فیلئر ہمارے فقہ زعام کا بھی ہے، ہمارے علماء کرام کا بھی ہے، ہمارے مفتی زعام کا بھی ہے کہ ہمیں تیاری نہیں کیا. اس میں ہم جتنے ابھی دیکھیں، چاہے طاہر شفیع صاحب ہیں، چاہے وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، صوبائی وزراء ہوں، جتنے بھی حکومتی لوگ ہوں، حتیٰ کہ دیگر علماء کرام جو اپنے اپنے حلقوں میں سب سے زیادہ معتبر ہیں، وہ سب اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. سیالکوٹ کے واقعے میں بھی ہم نے یہ دیکھا. تو پھر بابر ڈوگر صاحب پھر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کوئی کسی نہ کسی کو تو ہر مسجد میں اگر کوئی ہے، یا صرف اگر مسجد کو کیا الزام دیا جا سکتا ہے، وہ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہاں کے کسی امام نے اس نے اشتعال دلایا، کس نے اشتعال دلایا پبلک کو، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی بھی تھی اور اب کہا جا رہا ہے وہ ذہنی مریض تھا، تو اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جاتا. پولیس کہہ دیتی ہے جی مقدمہ درج ہوا، ہم جب پہنچے تو وہ جی بندہ مر چکا تھا. یہ ہر دفعہ ایسے کیوں ہو جاتا ہے؟ پولیس پہنچتی ہے، ہجوم زیادہ ہوتا ہے، پولیس کی اتنی رسپیکٹ نہیں رہی ہمارے معاشرے میں کہ پولیس کو جہاں پر لوگ دیکھیں وہ کہیں کہ جی اب تو قانون نافذ کرنے والے آ گئے ہیں. تو وہ ایک امیج پولیس کا ختم ہو چکا ہے یہاں پر کہ بھائی یہ تو کچھ بھی لے دے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک جنرل پرسپشن پولیس کا بڑا نیگیٹو بن چکا ہے، اور شاید پولیس پر اعتبار لوگوں کا نہیں رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اپنے ذاتی معاملات کو دیکھتے ہوئے. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ جہاں پر وہ خود اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر انصاف یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر گزریں، ورنہ تو پولیس کا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا. تو یہ ایک امیج بن گیا ہے پولیس کا. شاید اسامہ صاحب اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو جو ہے جو ایز اے معاشرہ ہمارے اندر برداشت کی شدید کمی ہے، اور یہ ایک مذہب جو ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے، بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس ایشو پہ علماء اکرام جو ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں یہ جو توہین رسالت ہے، توہین مذہب ہے، یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور اس کو کس طرح سے اس کا حل نکالنا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو موب کا اکٹھا ہو جانا، پتھر مارنے، جلا دینا، مار دینا، یہ جو ہے نا اس سے علماء اکرام کو یہ رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح یہ قتل ہے، اور یہ ساری دنیا میں یہ کوئی اسلام کی سروس نہیں بلکہ اسلام کا نام بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. جو اس طرح سے جو موب جسٹس ہے، یہ تو ساری دنیا میں ایک نیگیٹو امیج پاکستان کا بھی جاتا ہے، اسلام کا بھی جاتا ہے، مسلمانوں کا بھی جاتا ہے. تو دنیا میں ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے. مغرب اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ اسلام ہے اور یہاں وہاں پر اس طرح سے مائنورٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب یہ جو شخص تھا جس کو کل اس طرح سے مارا گیا، موب لنچنگ کی گئی، اب وہ ذہنی طور پہ معذور تھا. بیوی اس کی طلاق لے چکی ہے، اس کی فیملی کہہ رہی کہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ معذور تھا. اب ایک ذہنی طور پہ معذور شخص جو ہے اس کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. یہ جنہوں نے بھی کی انہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کیا. ابھی سری لنکن کا واقعہ ہوا، ابھی وہ اس واقعے سے ہم نکلے نہیں کہ ایک اور واقعہ ہو گیا. دوسری طرف اسامہ صاحب یہ جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، پولیس جو ہے، پولیس کو اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی رپورٹ ہوتی ہے، پولیس کو فوری طور پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، ملزم کو وہاں پر پکڑنا چاہیے، پرچہ درج کرنا چاہیے. عدالت جو ہے اس اسپیشل عدالتیں ہوں جو اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کو جلدی سے نپٹائیں. جو جوڈیشل سسٹم ہے لوگوں کو اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے، لوگوں کو پولیس پہ اعتبار نہیں ہے. لوگ جو جوڈیشل سسٹم پہ اعتبار ہے ان کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ کس طرح کے کیسز کو لٹکا دیا جائے گا، ملزم جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی ختم ہو. جب تک آپ کا جوڈیشل سسٹم تگڑا نہیں ہوگا، لوگوں کو اداروں پہ اعتماد نہیں ہوگا، اس طرح کے واقعے ہوتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.